جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان کا نہیں رکھتے تو جس کی وجہ سے پھر قبولیت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں جو آداب ہم کو سکھائے گئے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آج کل نعوذ باللہ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ دعائیں بھی جو ہے سیاسی ہو گئی، دعاؤں میں بھی جو ہے دکھاوا ہو گیا۔ انہیں دعا بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا مقصد نہیں ہے، بازو والے کو خوش کرنا ہے، اپنا کچھ کام بنانا ہے، اپنی کچھ غرض نکالنا ہے، تو یہ دعا نہیں ہوتی ہے۔ جو دکھاوے کے لیے کی جائے یا کوئی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اخلاص ہونا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں جب عرض کر رہے ہیں تو پھر رب کی طرف توجہ ہو، رب کی رضا مقصود ہو، اس کی مدد مقصود ہو۔ دوسری بات پھر عاجزی کی کیفیت ہو، تواضع کی بیٹھک بھی تواضع کی ہو، الفاظ کے اندر بھی عاجزی کے الفاظ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب دعا کریں تو پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا نہیں کہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم کر، اگر نہیں چاہے تو ایسا نہیں۔ فرمائے کہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے کہ آپ ایسا بولیں کہ مولا تو چاہے تو کر، بلکہ یہ عرض کریں کہ اللہ یہ کام مجھ کو بخش دے، چاہے تو مشیت پہ موقوف نہ کریں، بلکہ کہیں کہ اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مشکل کو دور فرما، اگر تو چاہے تو کر۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار نہیں رکھتا، کر سکتے نہیں معلوم، تو بولا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو رب تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ پختگی کے ساتھ دعا کرو جب دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ توجہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دعا چل رہی ہے، نظر کسی اور طرف ہے، ذہن کسی اور طرف ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ رب تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو دعا کے غافل دل کے ساتھ کی جائے، کہ دل جو ہے کدھر اور کسی اور چیز میں تھا، تو وہ دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ جب تم دعا کرو تو پھر وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ کرو، یعنی یقین کے ساتھ کرو کہ میں بس اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پہنچا دیا ہوں، اللہ ضرور میری بات کو سنے گا، میری مشکل کو دور کرے گا، میرے مقصد کو پورا کرے گا۔ ایسا نہیں دعا کرے پھر شک ہو رہا کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے نہیں معلوم، ایسا نہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچا دیے ہیں تو یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ کا کرم کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی آئین کی پابند نہیں، دین ان کی چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رب کا حکم ہے کہ میرے بندے دعا کر میں قبول کروں گا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یقین کے ساتھ اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔